بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 160 ہے، جس کا عنوان ہے باب فی ذکر سدرۃ المنتہی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا مالک بن مغول قال وحدثنا ابن نمیر وزہیر بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمیر والفاظهم متقاربة قال ابن نمیر حدثنا ابی قال حدثنا مالک بن مغول عن الزبیر بن عدی عن طلحة عن مرة عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی به الى سدرۃ المنتہی وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يخشى السدرة ما يخشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعطي الصلوات الخمسة وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور سدرۃ المنتہی جو چھٹے آسمان پر ہے اس تک پہنچے، اور سدرۃ المنتہی پر ہر اس چیز کا عروج منتہی ہو جاتا ہے جو زمین سے جاتی ہے، اور وہاں سے اسے لے لیا جاتا ہے، اور وہیں تک عرش سے اترنے والی چیز رک جاتی ہے، اور وہاں سے اسے وصول کر لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جب سدرہ کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیز جو ڈھانپ رہی تھی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سونے کے پتنگے اسے ڈھانپ رہے تھے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ ایک تو 5 نمازیں عطا کی گئیں، دوسرے سورۃ البقرہ کی اختتامی آیات کا تحفہ عطا کیا گیا، تیسرے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے اس شخص کے تمام مہلک گناہوں کی مغفرت کر دی جس نے ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو۔ اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ العبسی، ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں ابو اسامہ جن کا نام ہے حماد بن اسامہ بن زید القرشی، ثقۃ ثبت۔ تیسرے ہیں مالک بن مغول، ثقۃ ثبت۔ اور چوتھے ہیں الزبیر بن عدی الحمدانی الیامی، رے کے قاضی تھے، ثقۃ۔ پانچویں ہیں طلحہ بن مصرف بن عمرو بن کعب الیامی الکوفی، ثقۃ فاضل۔ چھٹے ہیں مرہ بن شراحیل الحمدانی، ثقۃ عابد۔ ساتویں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں اور ان کا تذکرہ مقدمے میں بھی گزر چکا ہے، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صباحیات میں سے ہے اور اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں۔ اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت زہیر رحمہ اللہ کے، اور اس میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں، زبیر طلحہ سے اور وہ مرہ سے، اور یہ تینوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور اس سند کے اندر زبیر بن عدی، یہ اس کتاب کے اندر ان کا پہلی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے۔ اس عبارت میں واقع معراج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی 3 عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلی نعمت 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت، دوسری نعمت سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور تیسری نعمت امت کے لیے اللہ کی رحمت، مغفرت اور نصرت کی بشارت۔ اگرچہ سورۃ البقرہ مدنی ہے اور معراج مکہ میں ہوئی، مگر بعض علماء کے مطابق یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دی گئیں، بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ نازل ہوئیں اور مصحف کا حصہ بنا دی گئیں۔ بعض دیگر اقوال کے مطابق ان آیات کے نزول کا وعدہ اس موقع پر کیا گیا، البتہ نازل بعد میں ہوئیں۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص شفقت اور آپ علیہ السلام کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس عبارت میں المقحمات یعنی وہ بڑے گناہ جن کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الف تحیہ کے گنہگار موحدین ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، برخلاف مشرکین کے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں بالکل عذاب نہیں ہوگا،
کیونکہ شریعت اور اہل سنت کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ گنہگار موحدین کو عذاب دیا جا سکتا ہے۔ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں اکثریت کو اللہ کی رحمت حاصل ہے اور وہ دائمی عذاب سے محفوظ رہیں گے، یہ امت مرحومہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے چند فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ اولاً سدرۃ المنتہا کا مقام واضح کیا گیا ہے کہ وہ اصل میں چھٹے آسمان پر ہے، اگرچہ بعض روایات میں 7ویں آسمان کا ذکر ہے، تو دونوں میں تطبیق اس طرح دی گئی کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور شاخیں 7ویں آسمان تک۔ ثانیاً سدرۃ المنتہا کی صفات اور اس پر اللہ کے نور اور تجلی کے غلبے کا ذکر ہے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا گیا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ ثالثاً اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عظیم انعامات عطا کیے گئے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے: 5 نمازوں کی فرضیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور امت کے لیے مغفرت اور رحمت کی بشارت۔ اس عبارت میں 2 عظیم فضائل کا بیان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا کیے گئے۔ اولاً 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کا ذکر ہے جو آسمانوں میں بلند ترین مقام پر ہوئی، اس سے ان نمازوں کی عظمت اور روحانی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ثانیاً سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جن کے بارے میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص انہیں رات کو پڑھے وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ ایسے ہی ایک روایت میں حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ آسمان کا ایک دروازہ پہلی بار کھلا اور ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی، جنہیں کسی نبی کو پہلے نہیں دیا گیا۔ اس اقتباس میں 2 اہم فضائل کا ذکر ہے۔ اول سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا عظیم مرتبہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب میں لکھا، اور ان آیات کی برکت سے وہ گھر 3 راتوں تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے جہاں یہ پڑھی جائیں۔ دوم امت محمدیہ کو عطا کردہ خاص فضل کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بڑی لغزشوں کو بشرط عدم شرک معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب کریم کی بے پایہ رحمت اور مغفرت کی دلیل ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی خطائیں معاف ہوں گی اور جنہیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔